رات شروع ہوتی مغرب سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح کے بعد شروع ہوگی، یعنی مغرب کے بعد گھر آئے گا، ٹی وی شی وی دیکھے گا، سمجھے، اور تھوڑا کئی سو بھی جاتے ہیں، بولے آج جاگنے والی رات ہے، میں تھوڑا سو لوں۔ ہاں، تو المیہ یہ ہے کہ جتنا ہم روٹین میں جاگ رہے ہوتے ہیں اسی کو عبادت کے ساتھ جاگ لیں، تو اگر 86 سال کی عبادت نہیں تو 23 سال کی تو یا 43 سال کی تو مل ہی جائے گی نا۔ لیکن وہ ہم جا کر ادھر ادھر سموسوں میں، پکوڑوں میں، جلیبی میں، سمجھے نہیں، اور اس کو گھر آیا جناب، چائے وائے پی، ٹی وی شی وی دیکھا، اور بولے یار آج میں چائے اس لیے پی رہا ہوں کہ آج رات جاگنے کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح پڑھنے کے بعد رات شروع ہوگی۔ وہ تو اچھا آدھی رات تک تو روٹین میں ہر شخص جاگ رہا ہوتا ہے تقریباً، تو کم از کم اس کو تو عبادت کے ساتھ جاگو۔ اس میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں اور سامعین اور ناظرین کو یہ نصیحت کروں گا کہ آخری عشرے میں اور خصوصاً طاق راتوں میں اگر آپ اسی پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نا عشاء مغرب پڑھنے جائیں تو واپس نہ آئیں۔ تو جو کھا لیتا ہے انسان 10 ایک منٹوں میں وہ کافی ہو جاتا ہے۔ مسجد میں رہیں اور عبادت کے ساتھ جاگیں، اور اگر آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کو بہت سونا ہے تو ٹھیک ہے، آدھی رات ملتی ہے تو آدھی رات ہی لے لیں، تو چلو آدھی تو صحیح نا، وہ تو کام کی ہو کم از کم۔ ایک تو یہ میری نصیحت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص 100% اس رات کو پانا چاہتا ہے اس کو 10 کی 10 راتیں جاگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیویوں کا یہی معمول ہے۔ اور جو کم ہمت ہے وہ طاق راتیں جاگ لے، اور جو بالکل ہی کم ہمت ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا تو چلو ٹھیک ہے، پھر وہ جس طرح بعض روایتوں میں 23 میں آتا ہے، بعض میں 27 میں آتا ہے، تو پھر وہ کر لے۔ لیکن جو یقینی طور پہ خاص طور سے جو اعتکاف والے ہیں ان کو تو 10 کی 10 راتیں جاگنا چاہیے، اور عبادت کے ساتھ جاگنا چاہیے، گپے لگاتے ہوئے ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے نہیں۔ اور ایک اور آخری ملاحظہ یہ بھی ہے کہ اگر تو کوئی سنجیدہ درس چھوٹا موٹا ہو جس میں ان کو ان کی عبادات ہی، ان کا عقیدہ ہی بتایا گیا ہو، کیونکہ ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں عبادت کے لیے، اور عبادت ہی نہیں آتی، اس کو عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، تو وہ بتانا تو اس کا ہی حصہ ہوا نا۔ اسی طرح عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو صحیح عقیدہ بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو راگ اور ہا ہو والی تقریریں ہوتی ہیں، اس طرح کا کام مساجد میں ان راتوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح وہ یہ ذاتی عبادت کرنی چاہیے، ذاتی اپنے قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، اور اگر کوئی سنجیدہ درس عقیدے کا یا عمل کا ہے اس کی گنجائش تو ہے ہی، کیونکہ وہ اس رات کی عبادت کی ہی اصلاح کر رہا ہوتا ہے۔